شاعروں کے لطیفے مولانا محمد حسین آزاد کی تحریر ہے۔ اس کے مقاصد ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک تو عزیز طلبہ آپ کو شاعروں کی جس مزاح کو جس قدر جو ہے وہ تیز ہوتی ہے، اس کی عام گفتگو میں کتنے لطیف پہلو موجود ہوتے ہیں، ان کے بارے میں آگاہ ہونا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ شعر اور ادب میں طنز و ظرافت کی اہمیت کس قدر ہے، یعنی طنز کس قدر پائی جاتی ہے اور ظرافت یعنی ہنسی مذاق کس قدر پایا جاتا ہے۔ آپس کے تعلقات میں رواداری، تحمل اور برداشت کی ضرورت کا احساس اجاگر ہونا چاہیے اس سبق کو پڑھنے کے بعد۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ شاعروں کے انداز گفتگو اور طبیعتیں کیسی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ زبان زد عام اشعار کے موقع محل اور استعمال سے روشناس کروانا بھی مقصود ہے۔ تو آئیں ہم لوگ اس سبق کی طرف آتے ہیں، اس سبق کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی پڑھتے ہیں۔ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ لکھنؤ ہندوستانی صوبے کا نام ہے، ہندوستان کے ایک صوبے کا نام ہے۔ میر سے مراد اردو کے ایک معروف مشہور شاعر میر تقی میر ہیں۔ مرزا سے مراد مرزا محمد رفیع سودا، یہ ایک شاعر ہیں اردو کے۔ ان کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ تکرار بحث کو کہتے ہیں، طول کھینچنا بات کو لمبا کرنا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، مرید دینی شاگرد تھے۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہے، صاحب کمال ہنرمند، مگر فرق اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آہ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ آہ کا مطلب غم کی شاعری، ایسی شاعری ہے جو غمگین شاعری ہے، اور واہ سے مراد مرزا صاحب کی شاعری ایسی شاعری ہے جو خوشی کے جذبات پر مبین ہے اور خوشی کے جذبات پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا، سرانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے، ٹک ذرا ابھی۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا، سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے۔ بالی سرانے کو کہتے ہیں، خدام خادم کی جمع خدمتگار، خدمت کرنے والا۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ طرفدار حمایتی کو کہتے ہیں، ماجرا معاملہ۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرایا اور کہا، شعر تو میر کا ہے مگر داد خواہی ان کی دادا کی ہے۔ داد خواہی فریاد، دادا دایا، جو بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے اس کو دادا کہتے ہیں۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ مشاعرے سے مراد مشاعروں کی مشاعرہ کی جمع، اور مشاعرہ ایسی محفل کو کہتے ہیں جہاں پر شاعروں کی محفل ہو اور شاعر شعر کہتے ہوں۔ ایک شریف زادے کی 12-13 برس کی عمر تھی، اس نے غزل پڑھی، مطلع تھا۔ مطلع عزیز طلبہ، مطلع کی تعریف کچھ اس طرح ہے کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوں۔ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ یا ہم ردیف ہوں، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ جیسے آپ لوگوں کے سامنے یہ شعر ہے، اس شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہے۔ یہاں پر دیکھیں، داغ اور چراغ یہ دونوں ہم قافیہ ہیں، ہم آواز ہیں، اور یہ سے اور سے کے الفاظ یہ ردیف کے طور پر ہیں، اس وجہ سے اس شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ مطلع پڑھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، پھپھولے چھالے۔ اور گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے، گرمی کلام خوبصورت شاعری پر چونک پڑے، حیران ہوئے، پوچھا یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ صاحب زادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت، انہی دنوں میں وہ لڑکا جل کر مر گیا۔ یعنی جس بچے نے 12-13 سال کا بچہ تھا جس نے یہ شعر پڑھا تھا وہ جل کر مر گیا۔ ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے۔ انشاءاللہ خان اور جرت یہ دونوں لکھنؤ کے مشہور شاعر ہیں، اردو ادب کے مشہور شاعر۔ لکھنؤ کے اندر جو ہے یہ شاعری کی بنیاد پر بڑے مشہور ہوئے۔ دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے، کچھ سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ
کس فکر میں بیٹھے ہو؟ جرأت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں ہے۔ مصرع شعر کی ایک لائن کو کہتے ہیں، جیسے یہ ایک مصرع ہے، خیال میں ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ اور انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرأت نے کہا خوب مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا۔ تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے، مجھے پتہ ہے۔ یعنی سید انشاء نے بہت اصرار کیا، اصرار ضد۔ آخر جرأت نے پوچھا اس زلف پہ پھبتی، آخر جرأت نے پڑھ دیا، اس زلف پہ پھبتی شب دہجور کی سوجی۔ شب دہجور اندھیری رات۔ سید انشاء نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، سوجی خیال ہے۔ جرأت ہنس پڑے اور لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے۔ دیر تک سید انشاء آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے، ٹٹولتے ڈھونڈتے پھرے۔ ٹٹولنے کا مطلب ڈھونڈنا۔ ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناسخ ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا، مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ، خواجہ حیدر علی آتش اردو کے ایک مشہور شاعر ہیں، چند شعراء ابھی موجود تھے۔ یہ جا کر بیٹھے تعظیم رسمی، رسمی عزت افزائی اور مزاج پرسی، حال احوال پوچھنے کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا۔ انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، اشتیاق شوق، ملنے کا شوق۔ شیخ صاحب نے یہ مطلب پڑھا، جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں۔ گروہ عام، عام طبقہ، اور امام رہبر، امام کے معنی رہبر کے ہیں، امام کے معنی رہبر، پیشوا۔ تو یہ شعر، اس شعر کے ذریعے سب کی جو ہے وہ توجہ اپنی طرف مطلوب کر لی، کیونکہ نام بھی امام بخش تھا، اس لیے تمام اہل جلسہ نے نہایت تعریف کی۔ یعنی یہ ظاہر کیا کہ میری مثال جو ہے وہ ایک امام کی سی ہے، اور تسبیح کے اندر ایک دانہ ایک ایسا ہوتا ہے جس کو امام کہا جاتا ہے، اور اسے تسبیح کے دانوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ امام ایک